مسیح خداوند کے زندہ جلال نام میں آپ سب کو سلام. میں روبنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے زندگی دی، ایک موقع پھر دیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور خداوند کی بھوک اور پیاس اس کی میٹھی باتوں کی آج بھی آپ کے دل میں ہوگی. یہی میری دعا اور یہی میری امید ہے خداوند سے آپ سب کے لیے. امید رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے جلد جوائن کریں گے جو بھی ہیں. پچھلے ہفتے میں آ نہیں سکا، بلکہ ہاں لاسٹ جو ویک گزرا وہ اسپیشلی جارجیا کے لیے، فلوریڈا کے لیے جو ہے وہ ہیریکین آیا ہوا تھا، بہت زیادہ خطرناک. تو سارا وہ بجلی کا نظام، پانی کا سلسلہ، یہ وہ 5-6 دن ٹھیک نہیں رہا. ابھی بھی کام جاری ہے. یہ تقریباً کوئی 140 سے 150 سال کے بعد ایسا ہوا کہ اتنا زیادہ خطرناک ہریکین آیا دوبارہ سے امریکہ کی ہسٹری میں. اور یہ فلوریڈا اور ہمارا جارجیا بہت بری طرح سے متاثر ہوا، اسپیشلی اس کے اندر ہمارا ایریا بھی ہے جو ہوا. تقریباً 8,000 سے زیادہ جو ہے بجلی کے پول اور درخت اور یہ وہ سب اڑے، اور تقریباً 320 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہوائیں چل رہی تھی. بہت ڈیزاسٹر تھا، ہسٹوریکل مومنٹ تھا بہت. ہم سب نے دعائیں کی اور خداوند نے ہریکین کا زور توڑا اور خداوند نے جو ہے بحالی دی دوبارہ سے. درخت ادھر سے ادھر اور سب نظام کافی خراب ہوا. تو بھی میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو، اسپیشلی جہاں ہم ہیں کنٹری سائڈ میں، خداوند نے خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، عزت کرنے والے لوگ ہیں. بہت لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا، مدد کی، سپورٹ کیا. اور مطلب بہت ساری باتیں، اگر آپ نیوز چینل فاکس نیوز، CNN یا جائیں گے اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو چاہے جتنی مرضی ڈیولپڈ کنٹری ہو، جتنا مرضی کسی بھی کنٹری کے پاس پیسہ ہو، وسائل ہوں، طاقت ہو، ترقی ہو، تو بھی جو ہے جو نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں، جو اس قسم کی چیزوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. لیکن خداوند کا خوف، خداوند سے دعا، خداوند کی محبت، خداوند کا رحم، خداوند کا پیار، خداوند کی محبت جو ہے ان سب چیزوں پر جو ہے غالب آتی ہے، اور خداوند نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، خداوند کا شکر ہے. اور باقی سب چیزیں تو بن جاتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور ودن 4-5 days ساری چیزیں ریکور ہونا شروع بھی ہو گئی ہیں. اور آلموسٹ اگر آپ کہیں تو 70-75% چیزیں درست ہو گئی ہیں، اور آگے بھی اور کچھ 2-4-6 دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی. جن لوگوں نے اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھا، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور لیکن یہ ہسٹوریکل تھا، مطلب 150 سال کے اندر پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنا 320 کلومیٹر کے اوپر ہوائیں چلنا، 8,000 سے زیادہ درخت اور بجلی کے پول اڑ جانا، گر جانا جڑوں سمیت. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. لیکن جو لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں، خداوند کے خوف میں رہتے ہیں، خداوند سے ہی امید رکھتے ہیں، خداوند ان کی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا اور انہیں بحال کرتا. اور 3-4 دن کے اندر ہی ریسٹور ہوا سب چیزیں، اور آگے پھر بہتر ہو جائیں گی. میں امید رکھتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو بھی اپنی پناہ میں رکھے، اور اس طرح کی جو آفات ہیں یا پریشانی ہیں، دکھ تکلیفیں زندگی میں، ان کو دور کرے. لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے، مجھے جو سیکھنے کو ملا، اور آپ سے بھی شیئر کروں گا، ان سب چیزوں کے اندر
خداوند آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور امید کا دامن مت چھوڑے. باہر اتنی ہوائیں اور یہ وہ چل رہا تھا, میں دعا کر رہا تھا, اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور کیونکہ جو ریئل یا آخری جو حقیقی سورس ہماری وہ تو خداوند ہی. تو خداوند ہی اگر سب چیزوں کو کنٹرول نہ کرے تو ہم کر نہیں سکتے, اور اگر خداوند ہی ہماری نہ سنے تو پھر کون سنے گا. تو امید کا دامن مت چھوڑیں, اور اس بات کا یقین رکھیں. کوئی یہ فرضی یا فضول کوئی امید نہیں, بلکہ یہی حقیقت ہے, اور اس حقیقت کا دامن مت چھوڑیں آپ. کیونکہ اگر اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یقین رکھیں اور یہ جان رکھیں کہ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, بہت سارے دکھ ہیں, بہت ساری تکلیفیں ہیں, اور بہت سارے لوگ آپ سے کئی قدر پریشان اور کئی زیادہ دکھ تکلیف میں اور سروائیول سچویشن میں ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی کنٹریز ہیں, ایسے شہر ہیں, ایسے گاؤں ہیں, ایسے ملک ہیں, ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ 3 وقت کی تو کیا, 2 وقت کی تو کیا, 1 وقت کی تو کیا, ہفتے میں ایک بار کھانا مل جائے تو بڑی بات ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کے بھی لوگ خداوند کا شکر کر رہے ہیں. تو جن کے پاس رہنے کی چھت ہے, پینے کو پانی ہے, کھانے کو کھانا ہے, اب کیا لوازمات ہیں اس کو پر میں نہیں جا رہا, ضروریات زندگی کی بات کر رہا ہوں. پہننے کو لباس ہے, اور اولاد ہے, یا اولاد کے پاس ماں باپ ہیں, یا رشتہ دار ہیں, یا بہن بھائی ہیں, یا لائٹ ہے, آتی جاتی الگ بات ہے, بٹ ہے, کہیں کے پاس ہے ہی نہیں, 24 گھنٹے نہیں ہے, کئی سالوں سے نہیں ہے. اور دین واٹ. یہاں پہ بھی میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں, لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, کم ہے زیادہ الگ بات ہے, کھانے کو ہے, اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. وائی, کیوں؟ یہ تھینک لیس چیز ہے. یہ خداوند کی جو ہے بالکل یہ اپوزٹ چیزیں ہیں, اور ناشکر گزاری ہے. اور اس قسم کے شخص جس کے پاس کھانے کو ہو, جس کے پاس اولاد ہو, جس کے پاس رہنے کو چھت ہو, جس کے پاس پینے کو پانی ہو, اور زندگی کے اور بہت سارے وسائل ہوں, جابز ہوں, کم زیادہ الگ بات ہے, اس کو خداوند کا ہر حال میں, ہر وقت, ہر لمحہ شکر کرنا چاہیے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کم میں دیانت دار ہے, جو کم میں خداوند کے ساتھ شکر گزاری کرتا ہے اور دیانت داری کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہم کسی کا کیا کریں, ہمارے پاس تو اپنا پورا نہیں ہوتا. جو کم میں دیانت دار ہے, جو خداوند کا حصہ نکالتا ہے, خداوند کے لوگوں کا حصہ نکالتا ہے, اپنے گھر کو مینج کر کے چلتا ہے, اور شکر گزاری کرتا ہے. جو کم میں, بائبل میں لکھا ہے, جو کم میں دیانت دار ہے اسے خداوند زیادہ کا مختار کرتا ہے, یعنی زیادہ کے اوپر خداوند اسے کمانڈ دیتا ہے. جو کم میں ہی دیانت دار نہیں ہے, جو کم میں ہی خداوند کا شکر گزار نہیں ہے, جو کم میں ہی جو اپنی چیزوں کو پورا نہیں کرتا, اسے کبھی خداوند زیادہ نہیں دیتا. کیونکہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہے. اگر آپ 1 روپے کے اندر دیانت دار نہیں ہے تو 100 روپے کیوں دیے جائیں آپ کو؟ اگر آپ 1000 روپے میں ہی دیانت دار نہیں ہے تو لاکھوں روپے کیوں دیے جائے آپ کو؟ اگر آپ لاکھوں میں ہی دیانت دار نہیں ہے تو کروڑوں کیوں دیے جائے آپ کو؟ جتنا ہے, جیسا ہے, اس کے اندر دیانت داری رکھیے. بہت سارے لوگ, میں جب نیا منسٹری میں آیا 12-15 سال پہلے, تو
پاکستان میں تھا اس وقت میں، تو جو منسٹریز کے جو کراچی کے اندر جو کنگز کہلاتے ہیں، جو بھی آئی ڈونٹ مینشن نیم، اور لینا بھی نہیں چاہیے مجھے، ان کو پتہ لگا کہ اس طرح کی منسٹری میرے پاس آئی ہے اور یہ وہ، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لنچ پر، میں گیا ان کے پاس، بہت کائنڈ، بہت اچھے، بہت پیار، بہت محبت سے بات کر رہے ہیں وہ. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس آ گیا، خداوند نے توڑا آپ کو دے دیا. خداوند سے بات شروع ہو رہی ہے، خداوند نے توڑا آپ کو دے دیا ہے اور یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے اور یہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا یہ وہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے پیسہ بنایا جاتا ہے، کس طرح سے. اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں تو چھوڑ کر میں منسٹری میں آیا ہوں، یہ سارے کام کیے ہوئے میں نے، یہ سارے کام چھوڑ کر اپنا آپ سرنڈر کر کے میں منسٹری میں آیا ہوں، یا خداوند مجھے کھینچ کر لایا ہے. اب میں نے یہ کام نہیں کرنے، اور آپ مجھے وہی کام سکھا رہے ہیں جو میں چھوڑ کر آیا، تو پیسہ کیسے بنانا ہے اور یہ کرنا ہے. میں گریس ورک منسٹری کے اندر جب سے میں آیا ہوں، یقین کریں، پتہ نہیں آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میرا اس چیز کو رجسٹر کرنا، آپ کو بتانا، قلم بند کرنا یا ویڈیو میں ڈالنا میرا کام ہے، تاکہ بعد میں پتہ لگے، میرے بچے دیکھیں گے اور بچوں کے بچے، سب کو پتہ. 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی میں نے، نہیں کی، نہیں کروں گا. اتنے موقع آئے میرے پاس بہت سارا پیسہ کمانے کے لیے، میں نے نہیں کیا. اور آج آپ جہاں جہاں میری منسٹری ہے، وہاں اگر آپ میرا نام لیں تو وہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ پاکستانی، کیونکہ پاکستانی کے ساتھ جن کا، میں انسلٹ نہیں کر رہا کسی کے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جن کا جہاں جو تجربہ رہا، ان کا یہی ہے کہ بس پیسہ بٹور لو. میں نے کبھی کسی کو 1 روپے کا نہیں کہا، میں نے کبھی کسی کو موقع ملے میں نے اس کا استعمال نہیں کیا، اور خداوند نے ہر ضرورت میری پوری کی، ہر ضرورت. کیا میں پریشان نہیں ہوتا ہوں؟ کیا مجھے انزائٹی نہیں ہوتی کہ ایک بار نہیں کئی بار ہوئی؟ انسان ہوں، بدن تو کمزور ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے روح جو ہے وہ زور آور ہے لیکن بدن کمزور ہے، اور اس بدن میں رہتے ہوئے ہمیں ساری چیزیں ہوتی ہیں، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو بھی یہ روح مضبوط ہے، اور یہ روح جانتی ہے جو ہماری حقیقت ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، مجھے سنبھالے گا، اور سب کے ساتھ ہے، نہ صرف میرے ساتھ، سب کے ساتھ ہے. جو اس پر یقین رکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی، جو اس پر یقین نہیں رکھتے اس کے ساتھ بھی، کیونکہ خداوند کسی کے طرفدار نہیں، خدا ایک جیسا ہے. اگر کوئی خدا کو چھوٹا سمجھتا ہے تو کیا خدا چھوٹا ہو جائے گا؟ اور اگر خدا کو کوئی بہت بڑا سمجھتا ہے تو خدا بہت بڑا. خدا جو ہے سو ہے. خداوند کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. جو وہ ہے وہ آپ کی سوچ سمجھ سے کئی زیادہ ہے، اور وہ آپ کی طرف ہے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے. یہ فیکٹ ہے. کچھ بھی ہو جائے، دل دماغ سوچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ڈپینڈ کریں خداوند پر، اور دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں میریکلس کام کرے گا. خداوند معجزاتی کام ہی کرتا ہے، کیونکہ خداوند معجزات کا خدا ہے. ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، ہوگی. اگر نہ ہو تو سب کچھ، یہ کائنات، یہ کاسموس، یہ سارا یونیورس ٹوٹ پھوٹ جائے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہے، ہر چیز بائبل میں لکھا بھی ہے. ہمارا خداوند ترتیب کا خدا، میتھمیٹکلی چلتا ہے، سسٹمیٹکلی چلتا ہے. سسٹم خدا کے ساتھ ساتھ ہے. خدا سسٹم میں رہ کے کام نہیں کرتا ہے. کمزور سی بات، خدا ہی سسٹم ہے، خدا ہی قدرت ہے، خدا ہی سب کچھ ہے. ان ساری حالات، واقعات جو یہاں گزرے، جو آپ کی زندگی میں ہیں، میرے ذہن میں ایک ہی حوالہ آ رہا تھا اور میں آپ کے سامنے جلد گوش گزار کروں گا. زبور 23 کئی بار سنا ہوگا، ایک بار پھر سنیے. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، میرا شیپرڈ خداوند ہے، میرا رکھوالا خداوند ہے، میرا نگہبان خداوند ہے.
मेरा मुहैया करने वाला खुदावंद है। यहोवा यरी वो है, इलोहीम वो है, कसरत का खुदा वो है, मोहब्बत का खुदा वो है, नजात का खुदा वो है, बरकत का खुदा वो है, तंदुरुस्ती सलामती का खुदा है। वो मेरे नाफ की सेहत है। सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक, सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंद आपको संभालता है, और वही संभालता रहा है और वही संभालेगा। दाऊद कह रहा है, जो बादशाह है, वो कह रहा है मुझे कमी ना होगी। क्यों? क्योंकि खुदावंद मेरा छुपाना है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। कहाँ मुझे फीड दी जाती है खुदावंद जानता है। अगर आप इसराइल की तरफ चारों तरफ देखें तो ब्राउन ब्राउन आपको पहाड़ नजर आएंगे, लेकिन उन ब्राउन पहाड़ों के अंदर भी कहाँ हरी हरी घास है। वो खुदावंद आपको लेकर जाता है और आपको मुहैया करता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, ना सिर्फ पानी बल्कि उस चश्मों के पास जहाँ से आपको राहत मिलती है। ना कि आपका गुजारा होता है, बल्कि आपको तस्कीन मिलती है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो काम करता है जिससे आपको तस्कीन मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको राहत मिलती है, जिससे आपको तसल्ली, इत्मीनान और सुकून मिलता है। सो चलाकियाँ, होशियारियाँ, ये सब चीज़ें छोड़ कर खुदावंद को फॉलो करें। देखें वो चौपान आपको कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ लीड कर रहा है। लेट हिम लीड यू। फॉलो करें। वो मेरी जान को बहाल करता है। 4-5 दिन के अंदर यहाँ सारी चीज़ें बहाल की खुदावन ने। सेकंडों मिनटों में खुदावन चीज़ों को बहाल करता है। और अगर उसके सेकंड मिनट आपके लिए दिन या कुछ महीने, कुछ साल बनते हैं तो कोई बात नहीं। खुदावन सिखा रहा है, बता रहा है, पका रहा है, आपको सोने से कुंदन बना रहा है। बने, आपके फायदा है। फ्रस्ट्रेट मत हो और यकीन रखें वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। अपने नाम की खातिर, आपके नाम के साथ, मेरे नाम के साथ, जैसे रॉबिन्सन सादिक जुड़ा हुआ, आपके मेरे, हम सब के साथ मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम मसीह की दुल्हन हैं। हमारे बाप दादा का नाम हमसे हटकर जिस तरह शौहर का नाम साथ लगता है, मसीह का नाम आपके और मेरे साथ लगा हुआ है। और वो अपने नाम की खातिर हमें सदाकत यानी सच्चाई की राहों की तरफ ले चलता है। फ्रॉड की राहों की तरफ नहीं, जहां पैसा मिल रहा है। बदकारियों की राह की तरफ नहीं, जहां मंजिल करीब मिलती है। शरारत की राहों की तरफ नहीं, जहां किसी का नुकसान होता है और उसके नुकसान से आपको तस्कीन मिलती है। यह आजकल एक अलग ही फिनोमिना है कि लोग अपनी खुशी से, अपनी बरकत से, अपनी तरक्की से खुश कम, और किसी की नाकामी या किसी की बर्बादी से ज़्यादा खुश होते हैं। रिडिकुलस, शर्म आनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि हम सब खुदावन में रहकर तरक्की और सलामती पाएं। मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। चाहे मौत का साया हो, लेकिन वो कह रहा है कि साया, मौत के साए की वादी, जहाँ वादी होती है, वादी का मतलब ही है जिसके बराबर में कोई एक पहाड़ या 2 पहाड़ या वो चारों तरफ से वो जगह घिरी हो, उसको कहते हैं वादी। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारा खुदा पहाड़ी खुदा भी है। बाइबल के अंदर लिखा है वो पहाड़ी खुदा है। दाऊद कहता है, अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों का। जहाँ साया है या कोई वादी है या मौत है, और मौत का भी साया है जिसकी कोई हकीकत नहीं, वहीं पर आपका और मेरा खुदा भी है, जो आपको और मुझे तसल्ली, इत्मीनान, कुव्वत संभालने के लिए ऊपर से हाथ बढ़ाकर आप ही ऊपर हाथ बढ़ा कर मैनू रब बचावेगा। आपको बचाने के लिए हर वक्त, हर लम्हा तैयार है। इसलिए नहीं कि वो आपको डराना या कोई रोलर कोस्टर आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है, कोई इस तरह का कोई थ्रिल लाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि आप जाने कि कुछ भी हो जाए, आपका खुदावंद आपसे दस्तबरदार नहीं होगा।
کچھ بھی ہو جائے، اس لیے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ خدا ان کے عصا اور خدا ان کی لاٹھی سے آپ کو تسلی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں، آپ کو ہانکنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے خلاف جو بھیڑیے یا جنگلی جانور یا وہ قوتیں جو آپ کے خلاف ہیں، ان کے خلاف، ان کے لیے، ان سے پروٹیکشن کے لیے وہ عصا اور وہ لاٹھی۔ سو بی کام ڈاؤن، تسلی رکھیں۔ خداوند جتنا بھی ہولناک ہو، خداوند جتنا بھی پاورفل ہو، جو خداوند جتنا بھی غیور ہو، جو خداوند جتنا بھی پاورفل ہو، خداوند جتنا بھی غصے میں ہو، اس کا غصہ آپ کے خلاف نہیں، بلکہ جو آپ کے خلاف ہے اس کے لیے۔ سو کام ڈاؤن۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بھی خداوند آپ کو بٹھا کر آسودہ کرتا ہے، اور وہ آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر پاتے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریزا۔ خداوند نے آپ کو مسا کیا ہے، انوائنٹ کیا ہے۔ تیل ملنے کا مطلب انوائنٹ کرنا، مسا کرنا۔ خداوند نے آپ کو مسا کیا، آپ کا پیالہ لبریز، آپ کا پیالہ لبریز یعنی فل نہیں بلکہ چھلکتا ہے، اور وہ چھلکنا آپ سے نکل کر آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، پوری دنیا میں آپ کی بلیسنگ کو خدا دنیا کے کونے کونے تک، آپ کی چمک کو دنیا کونے کونے تک، آپ کی اس ہر ایک چیز، ہر ایک انرجی آپ میں سے خدا نکال کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے، اور اپنے نام کو عزت و جلال دیتا ہے، اور اس کے نام کی عزت و جلال کے ساتھ آپ بھی برکت، ترقی اور عزت کماتے ہیں۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ کیا؟ بھلائی اور رحمت۔ خدا ان کی رحمت نال بھرے آیا پاک یہوہ ساڈا۔ وہ بھلا خدا ہے، بھلائی سے باز نہیں آتا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ جو بدن، جو خیمہ ہے، جو خدا ان کا ہیکل ہے، یہ جو بدن ہے، اس کے اندر آپ ہمیشہ سکونت کریں گے، نہ کہ اس سے کوفت کھائیں گے کہ میں اس بدن سے تنگ آ گیا ہوں، میں اس سے کوفت کھا رہا ہوں، میں اس سے کیا کروں، یہ خداوند کا گفٹ ہے آپ کے لیے۔ سو اس گفٹ کو، چاہے وہ جیسا ہو، جب ہم اس گھر میں آئے، مجھے یاد ہے میری بیوی جب بیاہ کے آئی میرے گھر، پتھروں کا گھر تھا، اس نے اسی کو سجایا۔ وہاں سے نکل کر ہم ایک اور گھر گئے، ٹوٹا پھوٹا کالا فرش، میری بیوی نے اور میں نے مل کر اس کو اتنا صاف کیا، پتہ لگا کہ جو لوگ وہاں 20 سال سے رہ رہے تھے، اللہ کے ہمارے رشتے دار رہے تھے، کیسے رہ رہے تھے، کالک نکال کے صاف کیا۔ آج یہاں اسٹیٹ میں جس گھر میں یہاں پہ میں آیا ہوں، جب یہاں پہ آئے تو یہ گھر بالکل بند پڑا ہوتا کئی عرصے سے، اس کو کس طرح سے رگڑ رگڑ کے ہم نے صاف کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، ہم نے خداوند کی اس برکت کو ریسیو کیا، نہ کہ ہم نے اس سے خداوند سے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، جیسا دیا ہے، بدن، روزی روزگار، کاروبار، اولاد، جو چیز دی ہے اس کی آپ حفاظت کریں۔ یہ بدن اونچا ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، بالکل ایکوریٹ ہے، تھوڑا کمزور ہے، تھوڑا بیمار ہے، تھوڑا فرسٹریٹڈ ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کو تراشیں، اس کو پیمپر کریں، اس گھر کی قدر کریں جو خدا نے آپ کو دیا، چاہے جیسا بھی ہے، اور خدا ان کا شکر کریں۔ دیکھیں ہر چیز درست، صحیح اور بہترین ہو جائے گا آپ کے لیے۔ امید رکھتا ہوں آج اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا، آپ کا شکریہ، آپ سب کی میں اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں۔ آپ سب بہت پریشیس ہے میرے لیے، اور یہ جہاں تک کلام جائے آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، یہ شیئر کریں، اس کو بٹن دبانا ہے، شیئر کریں، اور اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، خداوند اپنا کام خود کرتا ہے۔ آپ سب کو بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا۔ خوش رہیں، اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں۔ God bless you all and love you all.